وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، اس کی 133ویں آیت کریمہ اور 134 اور 135 الی آخر الآیہ، جہاں تک آخری رکوع تک جتنا وقت رہے گا کوشش رہے گی کہ مختصر توضیح اور تشریح اور تفسیر اس کی بیان کی جائے، بلا کسی تمہید کے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو کیا اس وقت تم وہاں حاضر تھے؟ یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودی بن کر رہنا یا نصرانی بن کر رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ یعقوب نے وصیت کی تھی موت کے وقت، تو جب ان کو موت آئی تھی تو کیا نزا کے وقت وہ حاضر تھے؟ حالانکہ اس وقت کیا تھا کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یعقوب کو موت آئی تو اپنے بیٹوں کو اور اپنے خاندان والوں کو بلایا اور یہ سوال کیا، یہ پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ تو قالوا نعبد الہک، جتنے آپ کے بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے آپ کے یعقوب علیہ السلام کے، وہ سارے بیٹے اور جتنے دیگر خاندان والے تھے وہ سب نے یک زبان ہو کر کہا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے معبود کی. الہک و الہ آبائک، اور وہ آپ کے آبا کون؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. اور یہ آپ نے سن چکے ہیں گزشتہ چند جمعہ پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو نبی ہوئے اور مشہور و معروف ہوئے اور جن سے سلسلہ نبوت چلا، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جن میں حضرت یعقوب آئے اور سارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک آئے جن کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل
جو مکے میں رہے اور جس بنی اسماعیل میں، جس خاندان میں نبی تو کوئی اور نہ آیا، لیکن وہ نبی تشریف لائے کہ جس نبی کی نبوت کائنات میں سب سے افضل والا ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بلا کر پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ تو کہا آپ کے معبود کی اور آپ کے بزرگ آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اور ان سب کا معبود کوئی الگ الگ معبود نہیں ہے، الہ واحد، ان سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کی بارگاہ میں اسلام لائیں گے، جھکے رہیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ تو یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودیت پر رہنے کی وصیت کی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت اور نصیحت کی تھی کہ میرے بعد تم اسلام پر قائم رہنا، ملت ابراہیمی پر رہنا، دین اسلام پر رہنا، ایک معبود کی عبادت کرنا، الہ واحدہ۔ اب یہاں سے اس آیت کریمہ سے ایک بات اور عقیدے کی واضح ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے اور پوتوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم رب العالمین کی عبادت کریں گے، ہم ساری کائنات کے بنانے والے کی عبادت کریں، اور یہ بھی حق ہے، لیکن معبودیت کی نسبت کسی اور کی طرف نہ کر کے انہوں نے نبی کی طرف نسبت کی کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں، اس لیے کہ ایمان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کی بنیاد اور مدار نبوت پر رکھا جائے، اس کی نسبت نبوت سے کی جائے۔ اگر نبوت کو نکال کر اور اپنی عقل و شعور سے، اپنے عقل و خرد سے، اپنے علم سے لا اللہ کو ایک مانے، وہ ایمان والا اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام کا کلمہ بھی یہ نہیں رکھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کا ہو، حق تو یہی ہے، مقصود تو وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کو مانو محمد رسول اللہ کی روشنی میں، یہ ہے ایمان۔ اسی لیے کہا نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ تو قرآنی توحید اور قرآنی عقیدہ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوا کہ اصل قرآنی توحید اور اسلامی اور ایمانی توحید وہی ہے کہ جہاں الوہیت کی بات ہو اور ساتھ میں نبوت کی دلیل ہو۔ اگر نبی کی بات نہ کی جائے، صرف اللہ کی بات کی جائے، تو یہ قرآنی اور ایمانی توحید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جب توحید کی بھی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں نبوت و رسالت کی بھی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے پیغمبروں کے درمیان فرق پیدا کیا جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے اور میرے نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہ رکھا جائے، صرف ایک ہی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معبود ہے، یہ بندے ہے، بس۔ اللہ معبود ہے
اور سارے نبی اس کے بندے ہیں، صرف یہ فرق قائم رکھے، اس کے علاوہ تمام فرق کو مٹا دے، تمام فرق کو مٹا دے۔ جب اطاعت کی بات ہو، فرما برداری کی بات ہو، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں کہا صرف میری اطاعت کرو، بلکہ کہا کہ میری اطاعت کرو، اور جیسے میری اطاعت تم پر واجب ہے ایسے ہی مصطفیٰ کی اطاعت بھی واجب ہے، نبی کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور ایک مقام پر تو رب نے واضح طور پر فرما دیا سورۃ النساء من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ یعنی وہاں اطاعت کو، اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کو ایسے ملا کے اللہ نے بیان فرمایا کہ جو اطاعت رسول ہے وہی اطاعت خدا ہے، جو حضور کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی الگ سے نبی کی اطاعت کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو نبی کی اطاعت ہے وہی خدا کی اطاعت ہے۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کسی مقام پہ کہ میری اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت ہو گئی، کسی مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ فرمائے کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو تو نبی کی فرما برداری ہو گئی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کر لی۔ یا کہ تاکہ امت کا یہ تصور بالکل کلیئر ہو جائے کہ صرف خدا کی بات کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا جب تک نبی کی بات نہ کی جائے۔ صرف خدا کی اطاعت اور خدا کی فرما برداری، خدا کی عبادت، خدا کی رضا، صرف خدا کی اطاعت و فرما برداری کی بات کرنے سے ایمان قرآن کا منشا مکمل نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کا منشا اور وہی خدا کا منشا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو، میری اطاعت ہو گئی۔ ایسے ہی جب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل اے محبوب آپ کہو، یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو محبت کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی دلیل تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے حبیب کے پیچھے چلو، فاتبعونی، یعنی محبت خدا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اتباع نبی حاصل ہے۔ ایسے آپ دیکھیے قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنی محبت کو نبی کی اتباع میں مضمر کر دیا، مشروط کر دیا کہ خدا کی محبت کوئی الگ چیز نہیں ہے، خدا کی محبت یہی ہے کہ گنبد خضرا والے سے محبت کی جائے، یہی خدا کی محبت۔ ایسے ہی جب اللہ کو راضی کرنے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ رضا میں ایک کر دیا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ اور یہاں واللہ ورسولہ اس میں دو ذاتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ اور ایک رسول، واللہ ورسولہ، لیکن جب ان یرضوہ، جب راضی کرنے کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کو راضی کرو، بلکہ کہا ان یرضوہ، ان میں سے ایک کو راضی کرو۔ ہو اور ہو کی جو ضمیر ہے عربی میں ایک کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دو کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔
تو جب پہلے دو کا ذکر ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، ان دونوں کو راضی کیا جائے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ و رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کو بھی اور رسول کو بھی راضی کیا جائے، بلکہ فرمایا ان یرضوہ، کہ اللہ و رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اور اس کو راضی کیا جائے. اس سے اشارہ رسول کائنات کی طرف ہے، یعنی جس نے رسول کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. یہاں رضا میں ایک کر دیا، راضی کرنے میں ایک کر دیا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی مصطفیٰ کی رضا ہے. اب آپ دیکھیے کچھ لوگ توحید کی ایسی دعوت دے رہے کہ جس میں نبی اور رسول اور اللہ کے درمیان صرف ایک فرق رکھنا چاہیے، لیکن وہ ہر طرح کا فرق کرتے ہیں. لیکن قرآن تو فرماتا ہے جو مصطفیٰ کی اطاعت ہے وہی میری اطاعت ہے، جو مصطفیٰ کی اتباع ہے وہی میری محبت ہے، جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہی میری رضا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں ایذا، اب جنہوں نے ایذا دی تھی، تکلیف دی تھی، وہ کس کو تکلیف دی تھی؟ منافقین نے. حضور کو تکلیف دی تھی. اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے کسی کی مجال، کسی بندے کی مجال؟ خدا کو تکلیف دے سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب انہوں نے نبی کو تکلیف دی، نبی کو ایذا ہوئی، تو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. کیا مطلب؟ رسول کو تکلیف دینا یا اللہ کو تکلیف دینا ہے؟ رسول کی ایذا اللہ کی ایذا ہے، رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے، رسول کا ادب خدا کا ادب ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اتباع خدا کی محبت ہے، رسول کو چاہنا خدا کو چاہنا ہے، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا. اب کیسے اونچا کیا؟ تو حدیث قدسی ہے، ہم نے اونچا اس طریقے سے کیا کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں ساتھ میں تیرا نام ہوگا. اور ایک طریقہ اونچا کرنے کا یہ رکھا کہ اے میرے حبیب جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا، تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا. سبحان اللہ، حضور کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا. یہ ہے ایمان، یہ ہے سچی توحید، یہ ہے قرآنی توحید، یہ ہے ایمانی توحید جس کی دعوت اہل سنت والجماعت ہمیشہ دیتی رہی. اور یہی دعوت حضرت ابوبکر صدیق نے دی، حضرت عمر فاروق اعظم، صحابہ اکرام نے کسی موقع پہ ایسی توحید بیان نہیں کی کہ جس میں یہ شبہ پیدا ہو، یہ شبہ پیدا ہو کہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی اطاعت میں، کوئی ادب میں، کوئی رضا میں کوئی فرق ہے. بلکہ ان کی تبلیغ ہمیشہ یہی رہتی کہ جو رسول کا ادب ہے وہی خدا کا ادب ہے، جو رسول سے محبت ہے یہی خدا سے محبت ہے، جو رسول کی اطاعت و اتباع ہے یہی خدا کی عبادت ہے، خدا کی عبادت ہے. کوئی اگر صرف یہ کہے کہ عبادت کی بات کرو تو ہم ان سے کہیں گے کوئی ایسی عبادت لاؤ اسلام میں قرآن سے حدیث سے کہ عبادت کا ذکر ہو جائے اور ساتھ میں نبی کا تذکرہ نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عبادت تو نام ہی اسی کا ہے کہ خدا کی عبادت ہے اور مصطفیٰ کی اطاعت ہے، اور جو اطاعت ہے وہ اللہ کی عبادت ہے.
اب آپ دیکھیے کہ حضور نے فرمایا اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے حلال کماؤ، حلال کی کوشش کرو اور حلال کما کے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرو، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرو، تو ان کے منہ میں جو بھی لقمہ تم ڈالو گے حلال کا، وہ سب صدقہ ہے، وہ سب عبادت ہے۔ اب بیوی بچوں کو کھلانا عبادت کیسے بن گیا؟ بیوی بچوں کو کھلانا یہ اللہ کی عبادت کیسے بن گیا؟ تو بات یہ ہے کہ بندہ مومن حلال ذریعے سے اپنے اہل و عیال کو کھلائے، لیکن چونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نبی کی اطاعت کر رہا ہوں، تو اس اطاعت نبی نے اس عمل کو خدا کی عبادت بنا دیا۔ تو ان تمام آیتوں سے، اور اس کے علاوہ کئی اور آیتیں ہیں، 20 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر احکام میں اپنے ساتھ اپنے محبوب کو جوڑ کے رکھا ہے، ملا کے رکھا ہے۔ صرف عبادت میں ملا نہیں سکتے، عبادت نبی کی نہیں ہو سکتی، لیکن قربان جائے خدا کی عبادت بھی وہ ہوتی ہی وہی ہے جو اطاعت نبی کے ساتھ ہو، یعنی نبی کی اطاعت خدا کی عبادت، نبی کی اتباع خدا کی عبادت، نبی کا ادب خدا کی عبادت، نبی کے فرمان کے حساب سے اپنے اہل و عیال کی حلال طریقے سے پرورش کرنا خدا کی عبادت، بڑوں کا ادب کرنا خدا کی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے۔ اپنے استاد کا ادب کرنا عبادت، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی اطاعت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی عبادت، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی اطاعت ہے۔ غرضے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام پہ جب آپ عمل کریں گے تو عبادت خدا کی ہوگی اور اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے کھانا اس طریقے سے کھایا کہ جس طریقے سے نبی نے فرمایا ہے، وہ آپ کا پیٹ بھی بھرا اور یہ عمل آپ کا عبادت میں لکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی اطاعت میں آپ نے یہ کام کیا۔ آپ نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی، لیکن اگر آپ نے نبی کے فرمان کے مطابق پانی پیا تو وہ پانی پینا آپ کا عبادت میں لکھا گیا، اس لیے کہ نبی کی اطاعت کے ساتھ آپ نے وہ عمل کیا۔ ایسے آپ کوئی بھی جائز حلال عمل نبی کی اطاعت کی روشنی میں، نبی کے فرمان کی روشنی میں آپ کرتے ہیں تو وہ کام اگرچہ دیکھنے میں دنیا کا ہو، لیکن وہ کام دنیا کا نہیں رہتا، بلکہ اطاعت نبی کی جب مہر لگتی ہے تو وہ دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے، آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے، یہی تو نبی کی شان ہے کہ وہ دنیا میں آئے ہیں تو جنہوں نے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، اب ان کو وہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں دنیا میں رہو لیکن میری اطاعت میں رہو، اور جب تم میری اطاعت میں رہو گے تو تمہارا ہر قدم عبادت میں لکھا جائے گا۔ آپ سو گئے، آپ کا سونا اگر آپ نے اطاعت نبی اور فرمان نبی کے مطابق سوئے تو وہ سونا بھی آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ آپ جاگے، بیدار ہوئے، اور آپ اگر نبی کی اطاعت اور فرمان کے مطابق جاگے تو وہ جاگنا اور بیداری بھی آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیں، جب اتنے چھوٹے چھوٹے عمل نبی کی اطاعت سے عبادت بن رہے خدا کی، تو خود نبی کا ادب، خود نبی کی محبت، کیا وہ عبادت نہیں ہوگی؟ خود نبی کا ذکر، ارے جن کی نسبت سے دیگر اعمال عبادت بن رہے ہیں تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟
اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے جب اللہ کی عبادت اور توحید کی بات کی تو یہ کہا کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، تمہارے آباء و اجداد کی عبادت کریں گے، اور وہ ایک ہے اور ہم اس کے سامنے جھکے رہیں گے، ہم اس کے سامنے فرما برداری کرتے رہیں گے، ہم مسلمان رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ وہ امت تھی جو گزر چکی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد 12 بیٹے اور تمام انبیاء، جب قرآن اتر رہا تھا اللہ فرماتا وہ سب گزر چکے، وہ سب امتیں گزر چکی۔ تلک امۃ قد خلت، وہ سب امتیں گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اے لوگوں تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، جو تمہاری کمائی ہوگی۔ اس لیے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ فرماتا ہے کسی کا گناہ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، کسی کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی، وہ امت گزر چکی، اب ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ اپنے اللہ کے یہاں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، جو تم عمل کرو گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم نے کمائی کی ہوگی دنیا میں۔ تو یہاں سے ہمیں قرآن سے یہ نصیحت ملی کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ما کسبتم پہ عمل کرنے کے لیے، ہم کمائی کرنے کے لیے، اور وہ کمائی کون سی؟ وہ کمائی کون سی؟ وہ کمائی کہ جو کمائی ہمیں آخرت میں فائدہ دے، ہمیں وہاں فائدہ دے، مرنے کے بعد فائدہ دے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو آخرت کی زندگی اچھی بنانا ہے، آخرت کی زندگی اچھی بنانا ہے، تو قرآن پاک کی وہ سورت کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا جو سورۃ العصر 30ویں پارے کی مختصر سورت ہے، جس میں مختصر سے جملوں میں اللہ نے تمام باتوں کو جمع فرما دیا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے، اس لیے کہ زمانہ رکتا نہیں، زمانہ چلتا رہتا ہے، زمانہ رواں دواں ہے۔ اللہ نے قسم یاد فرمائی زمانے کی، وقت کی، عمر کی۔ 2020 چلا گیا، 2021 میں داخل ہوئے، اسلامی اعتبار سے 1441 گزر گئی، 1442 میں ہم چل رہے ہیں۔ اب جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب وہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا، وہ عمر رفتہ ہو گئی، وہ وقت گزر گیا۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ زمانہ رواں دواں ہے، زمانہ رکتا نہیں ہے۔ عمر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سال گزرا اب اگلا سال آ رہا ہے، تو ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ چلو اگلا سال آ رہا ہے، لیکن اولیاء اللہ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ اگلا سال تو آ رہا ہے، پچھلا سال چلا گیا، گزر گیا، اب ہماری عمر کا 1 سال کم ہو گیا، اور ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کمائی کرنے کے لیے۔ اب ہم نے اگر اچھی کمائی کی ہے تو پھر اچھا ہے، اور اگر کمائی اچھی نہ کی تو ہمارا سال بیکار گیا، لوس گیا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ آئندہ سال یہ عہد کیا جائے کہ ہم اچھی کمائی کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے زمانے کی قسم یاد فرما کے کہ زمانہ گزر رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، اور انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اس لیے کہ زمانہ رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، انسان کی عمر گزرتی رہتی ہے، پیدا ہوا، بچپنا گزرا، جوان ہوا، ادھیڑی آئی، بڑھاپا آ گیا، ختم ہو گیا، وقت گزرتا چلا گیا۔ تو انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے،
انسان نقصان میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں، اس لیے کہ وہ زمانے کی قدر نہیں کرتا، وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اپنا وقت فضول باتوں میں گزارتا ہے، اپنا ٹائم موبائل میں فضول گیموں میں گزارتا ہے، وقت نماز اسے فرصت نہیں کہ نماز پڑھے، نہ اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت، نہ نبی کا ذکر کرنے کی فرصت، نہ درود پاک پڑھنے کی فرصت، نیک اعمال کرنے کی اسے فرصت، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کی فرصت، فضول وقت اپنا گزار رہا ہے۔ تمام انسان گھاٹے میں، اور جو اس طریقے سے وقت گزارتا ہے وہ سب گھاٹے میں۔ قرآن کا یہ فرمان 1442 سال پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر جائے، ہواؤں میں پرواز کرے، راکٹ پہ سفر کرے، سمندروں میں کمندے ڈالے، کتنی ہی اچھی اچھی بلڈنگیں بنا لے، لیکن قرآن کا اعلان ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن اللہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ سب انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو خاص کیا، کچھ لوگوں کو الگ کیا، استثناء کیا کہ سب انسان خسارے، گھاٹے اور نقصان میں ہیں، لیکن وہ انسان گھاٹے سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے، خسارے سے بچ گئے، فائدے میں رہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ انسان جو ایمان لائے، جو مومن رہے، اور ایسا نہیں کہ مسجد میں مومن اور باہر کچھ اور، ہر وقت مومن رہے، ہر وقت ایمان پہ قائم رہے، مسجد میں ہو تب بھی ایمان پر قائم، بازار میں ہو تب بھی ایمان پر قائم، اپنے گھر میں ہو تب بھی اپنے ایمان پر قائم۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، یعنی ہر عمل پہ اطاعت نبی کا سکہ، یعنی جو بھی عمل کرے اطاعت نبی کی روشنی میں کرے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو پھر کیا ہوگا؟ جب اطاعت نبی کی روشنی میں عمل کرے گا بندہ مومن، تو اس کا وہ عمل عبادت میں شمار ہوگا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو ایک پلر ہے ایمان، ایک ہے عمل صالح، نیک عمل، اور پھر تیسرا فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرے۔ اچھا، وصیت سے مراد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھانا، لیکن احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس میں جب غور کریں گے تو اس سے خاص طور سے مراد یہ ہے وصیت اور نصیحت کہ پہلے اپنے آپ کو کرے، یعنی پہلے خود حق اپنا ہے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ سارے ہمارے حق ادا کریں، ہم کسی کا حق ادا نہ کریں، اور قرآن کا فرمان ہے دوسرے کا عمل دوسرے کے ساتھ، تم حق ادا کرو، تم حق پہ رہو، تم سچائی پہ رہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے مصیبتیں آئے گی، کٹھنائیاں آئے گی، پریشانیاں آئے گی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا چوتھا ہے اس کا ستون یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کرے، صبر کا دامن تھامے رہے۔ یعنی جس کی گاڑی ان چار پہیوں پہ قائم ہے، ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، وہ فائدے میں ہے، اس کی عمر اچھی گزر رہی ہے، وہ نقصان سے بچ گیا، اس کا 2020 اچھا گیا۔ اور جس کے ایمان میں کمی آئی، عمل صالح میں کمی آئی، حق کو اس نے چھوڑا، صبر کو چھوڑا، تو وہ خسارہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم نے گزشتہ سال
ہم نے ایمان کو کتنا اپنایا، عمل صالح کتنا کیا، حق پر کتنا رہے، صبر کتنا کیا. تو یہ قرآنی نسخہ ہے جو کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے. تو فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو امت گزر چکی ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، جو تم ایمان، عمل صالح، حق اور صبر جو تم کماؤ گے، جمع کرو گے، یہ تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے تھے. وہ کرتے تھے وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے. قربان جائے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے. دوستو اسی قرآن پر عمل کیا اللہ کے مقبول و محبوب بندوں نے. زندگی بھر قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا. تو کوئی شاہ رفاعی بنا، کوئی شاہ مدار بنا، کوئی شاہ اجمیر بنا، کوئی شاہ بغداد بنا، کوئی شاہ سمنا بنا. تو ہمارے لیے یہ سبق ہے، ان اولیاء اللہ کی زندگی، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں. اور یاد رکھے کسی ولی نے یہ نہیں فرمایا، کسی ولی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قرآن کو چھوڑ دو، تم حدیث کو چھوڑ دو، بلکہ ہر ولی کی تعلیم، ہر ولی کا فرمان یہی رہا کہ آؤ قرآن کے قریب آؤ، آؤ نبی کی حدیث کے قریب آؤ، حضور کے فرمان کے قریب آؤ. اس لیے کہ جب تک تم قرآن پر عمل نہیں کرو گے، نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرو گے، تمہاری زندگی اور آخرت اچھی نہیں ہو سکتی. نہ تمہاری دنیا اچھی ہے، نہ تمہاری آخرت اچھی ہے. اور قرآن میں رب نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے، لیکن اچھائی کا پیمانہ ہم خود نکی نہ کریں. اچھائی کا پیمانہ قرآن اور حدیث ہے، اولیاء اللہ کے فرمان ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کی سیرت ہے. حضرت شاہ مدار کی سیرت ہے، حضرت شاہ رفاعی کی سیرت ہے. ان کی سیرت کو دیکھا، بچپن ہی میں انہوں نے قرآن بھی حفظ کر لیا، اور حضرت شاہ مدار نے تو قرآن حفظ کے ساتھ توریت بھی حفظ کر لی، زبور بھی حفظ کر لی، انجیل بھی حفظ کر لی، ساری آسمانی کتابیں حفظ کر لی. سبحان اللہ. اور احادیث کا لوہا بنوایا، احادیث بھی مکمل حاصل کر لی. اور اس کے بعد پھر عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، مجاہدہ. سبحان اللہ. دوستو ہم جب ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ کمائی نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے کیا، وہ کیا کہ آج دنیا کے چپے چپے میں شاہ مدار کا نام ہے. کائنات میں دورہ کیا، گھومے، اپنے وطن کو چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ حضرت سمنا نے سمنان کا تخت و تاج چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ حضرت غریب نواز نے اپنے وطن سنجر کو چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ حضرت شاہ مدار نے اپنا وطن حلب چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ حضرت شاہ بغداد نے اپنا وطن جیلان چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ اسی اسلام کے لیے، اسی قرآن کے لیے، اسی حدیث کے لیے، اسی دین کے لیے. وہی دین، وہی ملت ابراہیم جو حضرت ابراہیم لے کر آئے، اور ہر نبی نے جس دین کی دعوت دی، اور یہی دین جب ہمارے آقا پر مکمل ہو گیا، اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے محبوب آج ہم نے اپنا دین تم پر پورا کر دیا، پورا کر دیا، مکمل کر دیا. اکملت اکمال کر دیا، مکمل کر دیا. اب حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا.
لیکن چونکہ حضور کا جو مشن ہے، حضور کا دین ہے، وہ تو جاری رہنا ہے، قرآن تو باقی رہنا ہے، حضور کا فرمان تو باقی رہنا ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تب اس قرآن کی حفاظت، اس حدیث کی حفاظت اللہ نے انتظام فرمایا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور امت میں ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ اب قیامت تک اولیاء ہوتے رہیں گے اور ہر ولی کا اپنا اپنا مقام و منصب ہے۔ کوئی غوث ہوگا، کوئی قطب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا، کوئی اوتاد ہوگا، کوئی نقبہ ہوگا، کوئی نجبہ ہوگا، کوئی صدیقین میں ہوگا، کوئی شہداء میں ہوگا، کوئی صالحین ہوگا۔ ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مقام و مرتبے کے حساب سے اسی دین کی خدمت کرتے رہے۔ آج جس دین کو، جس اسلام کو ہم نے بھلا دیا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہم نے بھلا دیا۔ زبان سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم خود اپنے زندگی کے طور و طریقے کو دیکھو کہ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم اسلام والے ہیں؟ دوستو، مسلمان وہ تھے کہ جس طرف رخ کرتے تھے پہاڑ رستہ دے دیا کرتا تھا، دریا رستہ دے دیا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کا ایمان کامل تھا، ان کے پاس عمل صالح میں خلوص تھا، للہیت تھی۔ آج وہ نور ہم سے چلا گیا، آج ہم کمزور ہو گئے۔ حالانکہ قرآن کا آج بھی فرمان ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو گئے تو کامیابی تمہارے قدم چومے، تم ہی کامیاب۔ المختصر اللہ نے فرمایا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ۔ وہ امت گزر چکی، ان کا کیا ان کو مل گیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارا کیا تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اگلوں نے کیا کیا، پہلوں نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، اور رات میں جب بستر پہ جائے ہر ایک یہ غور کرے کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنی نماز پڑھی، کتنی نماز چھوڑی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کرے، اور آئندہ آنے والے دن یہ عہد کرے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نے کل اتنے گناہ کیے تھے، گناہ کو کم کریں گے، ہم نے اتنی نیکیاں کی تھی، ہم نیکیاں بڑھائیں گے۔ ایسے ترقی کی راہ پر چلتے رہے تو پھر جو ہے یہ زندگی ہماری خسارے میں نہیں ہے، فائدے میں۔ اور اگر اس زندگی کو ہم نے ایسے ہی گزارا، اپنا محاسبہ نہ کیا، تو یاد رکھے جو اس دنیا میں اپنا محاسبہ، اپنا حساب، محاسبہ یعنی اپنا حساب، اس دنیا میں جو اپنا حساب نہیں کرتا اس کا قبر میں سخت حساب ہوگا، آخرت میں سخت حساب ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے امید ہے، نبی کی شفاعت سے، ولیوں کے توسل سے حساب میں کمی ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیاروں کی شفاعت سے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم